بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. ہم نے سورہ زلزال کو تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب تھوڑا سا اس کے تدبر اور عمل کے لحاظ سے کچھ پہلو دیکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگیوں میں جاری اور ساری فرما دے. دیکھا جائے تو یہ صورت بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے اور اس میں قیامت کے دن کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور اس میں لوگوں کی اقسام بتائی ہیں ان کے عمل کے مطابق جو ان کی وہاں پر ہوں گی. اور اس کی جو آخری آیت ہے اس کو جامع ترین اور منفرد ترین آیت کہا ہے قرآن کی مفسرین کرام نے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے آخری جو آیت اس میں ہے تو اس کو قرآن کی مستحکم اور جامع آیت فرمایا کرتے تھے. ہم نے ابھی اس سے پہلے سورہ بینہ پڑھی جس میں کہ 2 گروہوں کی بات تھی. یہاں پر اب ان کے اعمال کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کا سبق اور اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے. نیکی ہو یا گناہ ہو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہوگا اور اس کے عمل کے مطابق پھر اس کو جزا اور سزا ملے گی. تو اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کی خبر دی ہے کہ یاد کرو تم ذرا دنیا میں رہتے ہوئے بے فکری کی زندگی نہ گزارنا. یاد رکھنا، یاد کرو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آنے والا ہے اور تم نے اس کی اگر تیاری نہ کی کل وہاں کے لیے تو پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. تو یاد کرو وقت جب کیا ہوگا کہ زمین شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی اور پھر ہر چیز اس کی ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے اور اتنی ہلائی جائے گی کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ اس میں پہلے سور کی بات کی گئی ہے اور ہلا کر زمین کو سب اس کی اونچ نیچ ختم کر کے ساری سلوٹیں، بل، پہاڑ، دریا سب کچھ ختم کر کے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا جیسے کہ ایک گول میدے کی روٹی ہوتی ہے اس طریقے سے. اور ہر ایک کو 2 قدم رکھنے کی اس پر جگہ ہوگی. ہر جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں آئے وہ سب اس پر صرف اتنی کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی ہر ایک کو. تو جب زلزلہ آتا ہے ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس وقت انسانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، چیزوں کی کیا حالت ہوتی ہے، دلوں کی کیا حالت ہوتی ہے. اور حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان کہ جس زمین پر کھڑا ہوا ہے وہی ہلنے کانپنے لگے، وہ اسی میں شگاف پڑ جائیں، اسی میں گڑے پڑ جائیں اور انسان اس میں دھنسنے لگیں اور عمارتیں گر جائیں. اور کس قدر تباہی اور کیسا منظر ہوتا ہے ایک زلزلے کا اگر ہم سوچیں تو دل کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، پورا جسم انسان کا بیکار ہو جاتا ہے، سن بیٹھا کا بیٹھا رہ جاتا ہے، ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. اور یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے اور تھوڑی سی زمین پر ہوتا ہے. جب پوری زمین پر اور ہر چیز ختم ہونے تک یہ جھٹکے پر جھٹکے پڑتے رہیں گے تو یہ پھر جو ہے اس وقت کیا حال ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک سوال رکھا ہے
اس میں پوشیدہ ہے. ویسے آپ کو پڑھتے جائیں آپ تو اس میں کوئی سوال آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر جب غور و فکر کریں گے تو اس میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں اس وقت تم کیا کرو گے. جو اذا بھی کہہ کر کہا گیا ہے کہ ذرا سوچو تو اس وقت کیا کرو گے، جو تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی اس وقت، تم کیا کرو گے. کہیں بھاگ سکو گے، کہیں جا سکو گے، کوئی تمہیں جائے پناہ مل سکے گی؟ تو پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور فرمانبرداری کر لو، فرمانبرداری اختیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کر کے پھر اس وقت تم ناکام لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں اس کا بہت ہی زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی عذاب کی شدت کو دیکھ کر لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے. ایسا لگے گا جیسے کہ انسان پاگل ہو گیا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور کہاں جائے، کہاں بچے، کیا کرے وہ اس وقت. یعنی وہ اس کی سمجھ اور سوچ اور اس کا جو دماغ ہوگا وہ معطل ہو جائیں گے، ایک طریقے سے بالکل بند ہو جائیں گے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ کیوں ہوگا کہ وہ اس شدت کو محسوس کرے گا، اس عظیم حادثے کو جب وہ دیکھے گا تو اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جائے گا. کیونکہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات انسان کے ساتھ ہوتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، جب کہ وہ جو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہوتا ہے یا کوئی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے، تو انسان ایک دم سے بالکل اس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ عظیم حادثے کو دیکھ کر انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ، اور تمام جو ہولناکیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور اپنی پناہ میں لے لے. پھر دوسرے سور کی بات بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے تمام جو چیزیں ہیں زمین کی تہوں میں وہ سب انسان، جانور، دفینیں اور تمام جو شہادتیں اور سب کے ریکارڈ اور سب چیزیں جو ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے زمین باہر نکال کر پھینک دے گی، اور انسان سب اپنے سامنے پڑا ہوا دیکھے گا. اتنا سب کچھ سامان ہوگا، اتنی دنیا کی چیزیں ہوں گی اور ایسی دولت ہوگی، مگر وہ سب زیرو ہوگی، وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی، اور بلکہ اس کے لیے الٹا عذاب کا سامان ہوگی وہ، اور وہ سب ڈی ویلیو ہو جائے گا، وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اور اس وقت انسان پریشان ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور زمین کو اور یہ سب چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں، سب ختم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان بہت سخت پریشان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کا حکم دیں گے اور وہ بولے گی، اور پھر دیکھیں کیسا اس وقت کیا لگے گا انسان کو، کیسا لگے گا جب زمین بول رہی ہوگی اور اسے کوئی چپ بھی نہیں کرا سکے گا کہ نہیں تم چپ ہو جاؤ، یہ نہیں بولو، یہ تو میری راز کی باتیں تھیں. کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، نہ چپ کرا سکے گا. زمین بول رہی ہوگی. جیسے کہ ہم آج ٹی وی سے خبریں سن لیتے ہیں، ہم موبائل سے خبریں سن لیتے ہیں، ہم اپنے جو بھی لیپ ٹاپ وغیرہ سے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اشارہ کریں گے اور وہ شروع ہو جائے گی، اور تمام خبریں اس نے کیا کیا تھا، کیا کرتا تھا، کیا معمول تھے، کیا کس کو دیا، کس کو لیا، کس کے ساتھ ظلم زیادتی، کیا کیا کچھ ہوا، وہ ساری خبریں ایک ایک ہر ایک کے بارے میں وہ وہاں پر سنا دے گی. اور یعنی خبریں بھی دونوں طرح کی ہوں گی، یعنی اچھے لوگوں کی اچھی چیزیں سنائے گی اور برے لوگوں کی بری چیزیں. اور مؤذن کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اذان جب دیتا ہے، مؤذن اذان جب دیتے ہیں تو جہاں جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، وہ پہاڑ، ٹیلے، زمین، وہ درخت، وہ سب اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے شہادت دی تھی، اس نے گواہی دی تھی، اللہ کی کبریائی بیان کی تھی، اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا تھا، تو وہ اس کے لیے اس کی نیکی کی گواہی دیں گے اور اس کے اذان دینے کی. تو نیکی کے کاموں کی بھی گواہیاں ثبت ہیں اور برے کاموں کی بھی انسان کی. تو سارے ریکارڈ، ساری چیزیں، شہادتیں سب کھول کر سامنے لائی جائیں گی، اور ہر ایک کی خبر جو ہے زمین وہ سنا دے گی اللہ تعالیٰ کو.
اور یہ خبریں جو ہیں صرف ایک وقت کی یہ نہیں ہوں گی کہ آج کا اس نے بس خبر نامہ پڑھ دیا جیسے کہ روزانہ خبریں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر یعنی بچپن سے پھر جوانی بڑھاپے تک جو جو اس نے کیا ہوگا، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سب اس کے سامنے وہ بتا دے گی کہ اس نے کیا 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 تھا۔ تو پھر انسان یہ سوچے کہ اگر اسے غلط کام کرنے ہیں، گناہ کرنے ہیں یا غلط باتیں کرنی ہیں تو پھر وہ اللہ کی زمین کو چھوڑ دے، اللہ کی زمین سے نکل جا سکتا ہے کہیں؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا جس زمین پہ بے خوفی کے ساتھ رہتے ہوئے گناہ کر رہے ہو، کل یہ تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف شہادت دے گی۔ تو یہ جو ہے ایک ٹیچر تھے، ایک استاد تھے، بڑے عقل مند تھے وہ، اور وہ انہوں نے اپنے سارے بچوں جو ان کو پڑھاتے تھے، جن کو شاگرد جو تھے، ان کو سب کو ایک ایک جانور دیا ذبح کرنے کے لیے کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو وہ سارے جو شاگرد تھے وہ دوسرے دن اپنے جانور جو ہے وہ ذبح کر کے لے کر آ گئے۔ ایک بچہ جو تھا وہ یوں ہی جانور لے کر آ گیا، اس نے ذبح ہی نہیں کیا، ایسے ہی لے کر آ گیا۔ تو استاد نے پوچھا بیٹا تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ سب لوگ ذبح کر لائے، اور اس نے بتایا کہ میں نے جنگل میں کیا، ایک نے بتایا کہ میں نے گھر میں کیا، کوئی بھی نہیں تھا، ایک نے کہا کہ میں نے ایسی جگہ کیا جہاں پر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو وہ بچہ جو تھا جو ایسے ہی جانور لے کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس نے پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو وہ مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو، تو پھر میں نے ذبح نہیں کر سکا۔ تو استاد کو بھی بچوں کو یہ سمجھانا تھا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے انہوں نے اسی لیے یہ جانور ذبح کرنے کے لیے دیا تھا کہ ایسی جگہ کرنا جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے دنیا میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کا تقوی۔ یعنی پہلے استاد بھی ایسے ہوتے تھے کہ شاگرد کے دل میں سب سے پہلی چیز جو ڈالتے تھے وہ اللہ کا تقوی ڈالتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا انسان تو کھلے اور چھپے ہر حال میں وہ کہیں بھی پھر غلط کام نہیں کر سکے گا، وہ سمجھے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ عقل مندی کی بات ہوتی تھی، اور اب نہ سکھانے والے ایسے ہیں اور نہ سیکھنے والے ایسے ہیں۔ اور اس دور میں جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین کی بات بتائی تھی کہ یہ زمین جو ہے وہ خبریں بیان کرے گی یا یہ بتائے گی کہ فلاں نے میرے اوپر فلاں وقت فلاں کام کیا تھا، تو آج دیکھیں اس ٹیکنالوجی کے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے آج کتنی، اس کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بٹن دباتے ہیں اور تمام آوازیں، تصویریں، ایکشن اور تمام آس پاس کی سب چیز اس کے اندر ایک سیکنڈ میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور پھر کب کہاں کیسے کسی کو بھی ساری دنیا میں آپ بھیجیں اور کچھ بھی بھیجیں اس پہ آپ ریکارڈ کر کے، اور یہ ساری چیزیں ہم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، اور ساری دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور آج تو دیکھیں اتنا ہمارا حال خراب ہو رہا ہے مسلمانوں کا، نہ پردہ ہے، نہ حیا کی بات ہے، کوئی بھی، سب ختم ہو گیا، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے۔ کہہ کر دیکھے کوئی، کہیں گے کیوں، آپ کو کیا پریشانی ہے، اور میرا موبائل ہے، کچھ بھی کروں، کچھ بھی دیکھوں، کہیں بھی بھیجوں، کیا؟ تو اس میں کسی کی مداخلت بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب وہاں پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور وہاں یہ ساری چیزیں جب دکھائی جائیں گی تو تب انسان کو سمجھ آئے گی اصل، تو اس وقت سمجھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا، وہاں تو پھر اس کا عمل کا وقت نہیں ہوگا، حساب کا وقت ہوگا۔ آج ہم عمل کے وقت میں ہیں اور کل ہم حساب کے وقت میں جب ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ منظر کھینچ کر تمام چیزیں بتائی ہیں، تو پھر وہاں سے نہ واپسی ہے، نہ ہم اس سب کو کچھ بھی صحیح کر سکیں گے۔ یہاں سے تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سب پوری سچویشن کو بدل دیں اور ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور پھر سب کا حال مختلف ہوگا اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ یعنی متفرق حالتوں میں جو پلٹیں گے لوگ، تو دنیا میں وہ کس کے ساتھ رہے، کس سے محبتیں تھیں، اور اللہ کو بھول کر رہے یا اللہ کو یاد کرتے ہوئے رہے، کن سے محبتیں تھیں، کن لوگوں کے کس کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، کن جیسے کام تھے، تو پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کی فرما برداری تھی، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ، صالحین کے، صدیقین کے، شہداء کے، اور پھر آپ دیکھیں کہ دین سے بیزار گمراہ لوگوں کے ساتھ، اور یا پھر
غلط کاروں کے ساتھ. تو آج سوچنا ہے کہ ہمیں کون پسند ہے، ہم کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے کل قیامت کے دن. اور انسان دیکھیں کہیں بھی جاتا ہے تو اسے کچھ نہ کہیں اکیلا تنہا رہنا پسند نہیں کرتا. اسے کوئی ہم مزاج لوگ چاہیے ہوتے ہیں، دوست ایسے، یا پھر اپنے بہن بھائی، یا پھر جاننے پہچاننے والے پڑوسی، یا کوئی ہم خیال لوگ، یعنی جیسا وہ سوچتا ہے اس طرح کے لائک مائنڈڈ لوگ اس کو چاہیے ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ رہنا وہ پسند کرتا ہے، اسی میں زیادہ خوش رہتا ہے. تو پھر ویسے ہی لوگوں کے ساتھ وہ گروہ در گروہ یا تو جنت کی طرف چلائے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، اور بہت ہی ان کو ایک طریقے سے آنریبل ایک پروٹوکول دیا جائے گا، اور یا پھر جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے اور جنت والے گروہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سب کو شامل فرمائے. آمین ثم آمین. اور دونوں گروہوں کی اعمال کی وجہ سے کیفیات میں بھی فرق ہوگا، اور ان کے جنت والوں کے چہرے چمکدار، روشن، سفید، اور ان کے خوش ہوں گے بہت ہی زیادہ، اور ان کے چہرے جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے کالے ہوں گے، دھوئیں والے ہوں گے، ذلت چھا رہی ہوگی، سخت غمگین رنجیدہ ہوں گے، اور وہ مسکراتے ہوئے اور خوش باش ہوں گے. تو اعمال کے مطابق ان کے چہروں اور ان کی جسمانی حالت میں بھی فرق ہوگا، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا گروہ ہے، کدھر لے جایا جا رہا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ پاس ہونے والے اور فیل ہونے والے کیا یکساں ہوتے ہیں؟ ایک پاس ہونے والے کا آپ چہرہ دیکھیں اور ایک فیل ہونے والے کا چہرہ دیکھیں. دور سے آپ بتا نہیں سکتے کہ کون پاس ہوا ہے کون فیل ہوا ہے. آپ بتا سکتے ہیں دور سے کوئی بھی، یعنی اس میں بہت زیادہ قیافہ شناس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے انسان کو. کوئی عام انسان بھی بتا دے گا کہ یہ انسان پاس ہوا ہے اور یہ انسان فیل ہوا ہے. وہ ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے بات بے بات، اور وہ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں پاس ہو گیا. ہر ایک کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، چاہے اس کو دلچسپی ہو نہ ہو، ہر ایک کو دکھائے گا کہ نہیں دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، میں پاس ہو گیا، یہ ہے میرا کارنامہ. اور جو فیل ہونے والا ہے وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دکھانا چاہتا، وہ کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتا، وہ پیچھے چھپا لیتا ہے. اور وہ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے دکھائے گا تاکہ انہیں خوب حسرت ہو، اور نیکوں کو بھی ہوگی اور برے لوگوں کو بھی ہوگی، یعنی دونوں کو ہی ہوگی. اب نیک لوگوں کو کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ کاش جو ہم نے ٹائم ضائع کیا تھوڑا بہت وہ بھی ہم ضائع نہ کرتے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کر لیتے تو اور زیادہ ثواب مل جاتا، اور زیادہ بلند درجوں میں پہنچ جاتے. اور جنہوں نے برے کیے ہوں گے ان کی تو حسرت کا کیا ہی عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور غلط کاروں میں شامل نہ ہوتے. تو ان کی حسرت کا پھر کیا عالم ہوگا. جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے، اور جو برا کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، یعنی کسی اور کے لیے وہ اس کا اچھا یا برا عمل فائدہ نہیں دے گا. اور پھر آخری جو آیات میں بتایا گیا کہ ذرے کے برابر بھی اعمال جو ہیں وہ نیکی اور برائی وہ بھی تولی جائے گی، اور ان کو وزن دیا جائے گا، اور وہ ان کو ایک شیپ دیا جائے گا، اور وہ اس کو پھر تولا جائے گا، یعنی جو میزان میں رکھا جائے گا ان کو، اور پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا. اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ ہم جن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. کسی کو دیکھ کر منہ بنا دینا، کسی کا منہ چڑھا دینا، کسی کو ناک بھوں چڑھانا، کسی کو آنکھوں کے اشارے سے کسی کو کچھ تحقیر کر دینا، یعنی کتنا چھوٹا ہے. اور اس کو ہم تو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یہ بھی اس پہ بھی کوئی محاسبہ ہو سکتا ہے. مگر ان تمام چیزوں پر بھی محاسبہ ہوگا. کسی کی طرف اشارہ کر دینا، کسی کو حقیر سمجھ لینا، کسی کو کچھ اس طریقے سے تحقیر کر دینا، کسی کے کپڑوں پہ ہنسنا، کسی کی شکل پہ ہنسنا، تو یہ جو ہے یعنی کسی کے جسم پہ یا کسی کے چھوٹا لمبا یا کسی طرح سے بھی. اور یہ سب کس نے بنایا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو خود بنا سکتا ہے؟ تو گویا ہنسنا جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی تخلیق کے اوپر ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار اور ناپسند ہے. تو اس لیے ہر ایک چیز کا قابل محاسبہ ہے اور وہ اس کا حساب لے گا. تو انسان سوچے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے، کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے، کہاں بچ سکتا ہے. بس صرف یہی ہے کہ وہ پھر اس کو پڑھ کر سمجھ کر اور اپنے رویوں کو درست کر لے آج ہی سے، تاکہ کل وہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی. امام جو ابن قیم جوزی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعمال ناموں کی جزا جو ہے وہ انسان 3 جگہوں پر دیکھتا ہے. نمبر 1 دنیا میں. اب دنیا میں جو دیکھتا ہے وہ اپنے اعمال کی جزا یا سزا، تو
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے اور وہ اس کی نیکیاں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. کبھی کبھی دیکھتے ہیں کسی حادثے سے بچ گیا یا کسی ایسی چیز سے، تو کہتے ہیں دیکھا کوئی نیکی کام میں آ گئی. کبھی اس کی اولاد اتنی فرما بردار ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، اس نے ان کا حق ادا کیا تھا، اور تو اس لیے اس کی جو اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دیتے ہیں، وہ فرما برداری کرتی ہے. تو اس کا یہ فرما برداری کا سلوک اور اس سے اس کی جو دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے. تو یہ دنیا میں بھی اس کو اس کے اعمال کی جزا ایک طریقے سے مل جاتی ہے. اور اگر کسی نے ماں باپ سے نیک سلوک نہیں کیا ہوتا تو پھر جب اس کی اولاد بڑی ہوتی ہے اور وہ اس سے بدتمیزی کرتی ہے یا وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی ہے، تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میں نے کیا تھا اب یہ اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے. اور پھر کسی کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی کرنے لگا یا پھر کسی کو بہت زیادہ برا کہا یا کسی کو کچھ غلط کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کوئی ایسا ظالم مسلط کر دیتے ہیں. تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ میں نے جو برا کیا تھا یہ اس کا بدلہ آج مجھے اس شکل میں مل رہا ہے. پھر دوسری جگہ جو انہوں نے اعمال کا جو بدلہ دیکھنے کی جزا جو دیکھنے کی کہا ہے کہ قبر میں یعنی برزخ میں. تو برزخ میں جو کچھ اعمال انسان کے سر کے جانب سے آ جائیں گے، کچھ اعمال اس کے دائیں سے آئیں گے، کچھ بائیں سے آئیں گے، کچھ پاؤں کی طرف سے آئیں گے، اور قرآن جو ہے وہ اچھے ساتھی کی شکل میں، خوبصورت اور حسین ساتھی کی شکل میں بہلانے کے لیے اس کا وہاں پر آ جائے گا. اپنا تو کوئی ہوگا نہیں وہاں پر، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تنہائی میں، تو وہ قرآن آئے گا. اب دیکھیں قرآن پڑھا ہوگا تو آئے گا نا، جب قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، تو وہ کہاں سے سفارش کرے گا؟ وہ سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. اور سورہ ملک کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو یہ تمام جو ہیں یہ اس کی قبر میں، اس کی برزخ میں جو ہے اس کے اعمال اس کے لیے سفارشی بن جائیں گے. تو ایک طریقے سے وہ اعمال کی جزا قبر میں دیکھے گا. اور تیسرے جو ہے وہ آخرت میں دیکھے گا. تو آخرت میں جو اعمال نامے دیے جائیں گے تو اس اعمال نامے میں بھی اگر دیکھی جائیں تو اس میں بھی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں فزیکل ان کو شیپ دیا جائے گا، ایک صورت دی جائے گی، ایک شکل دی جائے گی، اور پھر ان کو تولا جائے گا. اب جیسے کہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اب یہ کیسے تولے جائیں گے؟ تو وہ ان کو ایک شیپ دیا جائے گا، ایک ان کو شکل دی جائے گی، اور پھر وہ اس ترازو میں اس میزان میں رکھے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا. پھر دوسری ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے وہ خود انسان کا ویٹ کیا جائے گا، یعنی جو نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان ہوں گے ان کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، ان کو اس میزان میں رکھ دیا جائے گا اور ان کا پورا مجسم وزن کیا جائے گا. اور یہ ہمیں اس حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بہت ہی ان کے دبلے پتلے تھے اور اتنا نہ کھانے کو ہوتا تھا، اور وہ کس طریقے سے وہاں پر جو اصحاب صفہ کی زندگی تھی کہ کچھ کھانے کو نہیں تھا، کوئی مٹھی بھر کھجوریں یا کچھ بس اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے تھے. تو اتنی پتلی پتلی ان کی ٹانگیں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تھے درخت پر، تو ان کی جب پتلی ٹانگیں نظر آئیں تو لوگ ہنسنے لگے. یعنی دیکھیں یہ بھی قابل مواخذہ بات ہے کسی کو دیکھ کر ہنسنا. تو وہ ان کو جب ہنسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں ان کا وزن جو ہوگا میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اب دیکھیں آج ہم جس پر ہنس رہے ہیں کیا پتا وہ کل جنت میں کہاں کس درجے میں کیسے بیٹھا ہوا ہوگا اور کتنا اجر و ثواب اس کو ملنے والا ہوگا، اور ہم کہاں بیٹھے ہوں گے. تو کسی پر انسان کو ہنسنا جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں بتایا اس میں کہ جو اعمال نامے ہمیں وہاں پر دیے جائیں گے ان میں ان کا جو وزن ہوگا تو یہ ایک تو مجسم انسان کا وزن کیا جائے گا، اس کو اس میں رکھا جائے گا، متقی انسان کی ہر چیز کو تولا جائے گا، کیونکہ اس کے عمل بھی اچھے تھے، ارادے بھی اچھے تھے، خیالات بھی اچھے تھے، اور اس نے یعنی ارادتاً جان بوجھ کر اللہ کا تقوی بھی اختیار کیا، نیکیاں کی، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی کی وجہ سے وہ ہر غلط اور برائی سے اور ہر ایسے مواقع سے اور حرام سے بچتا رہا. تو اس کو مجسم وزن کیا جائے گا. اور پھر ایک اور تیسرا جو ہے کتاب کی شکل میں جو اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک جب اس کی سارے اتنے زیادہ پلڑا بھاری ہوگا اس کا اور وہ جو ہے برائیوں کا، تو ایک کارڈ لایا جائے گا
ایک کارڈ، ایک بطاقہ کہا جاتا ہے، وہ لایا جائے گا اور وہ اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جو خالی ہوگا، جو اوپر اٹھا ہوا ہوگا، اور اس میں جب کھولا جائے گا تو اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، تو وہ سب چیزوں پر بھاری ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا مجسم وزن جو کیا جائے گا تو وہ اعمال ناموں میں، تو جس نے خلاص نیت سے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہوگا تو وہ اس کا پلڑا پھر بھاری ہوگا۔ تو یہ وہاں پر اس طریقے سے بتایا گیا کہ اعمال کی جو جزا ہے وہ انسان ان 3 جگہوں پر دیکھ لے گا۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ نیکی کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا موقع بھی جانے نہیں دینا ہے، کسی کو ایک گلاس پانی پلا دینا، کسی کو ایک وقت کی دوا دلا دینا، کسی کو کپڑے دے دینا، کسی کو کھانا دے دینا، کسی کو سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی سے جو ہے کسی کی تکلیف دور کر دینا، خندہ پیشانی سے مل لینا، اور کسی کو ایک رسی، ڈول، تسمہ، گلاس پانی، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو سلام کر لینا، کھجور کا ایک ٹکڑا کہا گیا ہے وہ تک اگر کسی کو دے دینا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور چڑھائے گا، اور کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ گھر والوں کے لیے کچھ اگر مدد کر سکتا ہے تو وہ مدد کر دینا، اور راستے سے کانٹوں والی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کا ہٹا دینا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ صدقہ لکھی جائیں گی اس کے لیے، اور جنت میں جانے والے اعمال ہو جائیں گے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی کرنے میں بخل نہ کریں، شرمائیں نہیں، دینا ہے تو وہ دے دیں، کیا پتہ وہ اس کے آگے والے کے کتنی کام کی چیز ہو۔ یہاں تک کہ جانوروں تک کو کہا گیا ہے کہ تر جگر رکھنے والے چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، کوئی اور بھی چیزیں ہیں، تو ان کو بھی اگر بچا ہوا کھانا ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بجائے کہ ایسی جگہ ڈال دیا جائے، رکھ دیا جائے کہ وہ جانور کھا جائیں، تو وہ بھی انسان کے لیے پھر صدقہ لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے چھوٹی برائیاں جو ہیں، غیبت کر دی، کسی کی چغلیاں لگا دیں، غلط باتیں کر دیں، کسی میں کمی کر دی، زیادتی کر دی، کچھ بھی کر دیا، تو وہ بھی سب قابل مواخذہ ہیں، ان سب کا بھی لکھا جا رہا ہے، ان سب کا بھی بدلہ انسان کو ملے گا۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کا جو ہے دنیا اور آخرت میں دونوں کو انسان کو اجر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی بھلی اللہ تعالیٰ زندگی، جیسے کہ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات سے، حادثات سے، صدقے کی وجہ سے، بیماریوں سے اس کو بچا لیتے ہیں، بری موت سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ سب اس کی جو نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ اس کو دنیا میں بھی صلاح دیتے ہیں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا ہی ملے گا۔ ایک غریب عورت تھی بہت زیادہ، اس کے پاس اپنے بچوں کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، تو مگر اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دوں۔ تو اس نے کیا سوچا ایک دفعہ کہ وہ اپنے بچوں کی جو روٹیاں بناتی تھی اس میں سے اس نے ایک پیڑے میں سے چھوٹا چھوٹا سا ایک ٹکڑا نکالا، اور ان سب کو جمع کر کے ایک روٹی بنائی، اور اس نے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ تو یعنی کوئی چھوٹی سی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، کہ اگر تھوڑی بھی ہمارے پاس چیز ہے تو وہ بھی ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، خلاص نیت سے دی تو پھر اللہ تعالیٰ اور راضی بھی ہوں گے، اور کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب بڑھا کر انسان کو ملے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو کرنے کے کاموں میں چند دیکھیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اور جیسے کہ کہیں ہم کسی جگہ پر جائیں اور پھر شعوری طور پر وہاں پر اگر ہم اس طرح سے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں اور خیال یہ کریں کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی، یہاں اللہ تعالیٰ جب زمین کو بولنے کی کہیں گے تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ یہاں پر اس نے نماز پڑھی تھی، یا اللہ کا ذکر کیا تھا، یا تلاوت قرآن کریم کی تھی، تو ہمیں اس کا احساس اور شعوری طور پر جب ہم کریں گے، جیسے کہ حضرت علی کے حالات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جب بیت المال کو خالی کر دیتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے اور کہتے زمین تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا۔ تو ان کو کتنا یقین تھا کہ یہ میرے حق میں گواہی دے گی کہ میں نے اس میں سے کوئی بھی ناحق کسی کو نہیں دیا، نہ خرچ کیا، اور حق کے ساتھ حقداروں کو تمام کو تقسیم کر دیا۔ تو اس کا بھی ہمیں پھر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی جہاں بھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی نیکی کے کام کریں گے تو وہ جگہ ہے، وہ زمین ہمارے حق میں انشاءاللہ تعالی ضرور گواہی دے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر ہم جو ہے نیت اور ارادے کے ساتھ شعوری طور پر مسکرائیں، یعنی اس کو دیکھ کر کہ ہم جو ہے یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن سے کچھ ذرا سی انبن ہو جاتی ہے تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں یا پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اصل تو پھر یہی ہے کہ ان کو دیکھ کر اگر مسکرائیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ بھی چھوٹی سی نیکی ہے مگر
اگر اس کو ارادے کے ساتھ کریں گے تو یہ بھی بہت بڑی ثابت ہوگی. پھر تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ بھی بہت بڑی. اور یہ نہیں ہے کہ راستے میں جانے والے یا سڑک پر ہم نکلیں، گھر میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی بچے اس پہ آتے جاتے گر جاتے ہیں، خود پھسل کر گر جاتے ہیں، خود پاؤں میں آ جاتی ہیں. تو جہاں دیکھیں سب سے پہلے اس چیز کو ہٹائیں، کوئی گھر ہو، باہر ہو، کہیں بھی کسی بھی جگہ ہو، تو یہ بھی ہمارا صدقہ لکھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف راستے میں کانٹے والی چیز ہٹائیں گے تو ہی ہمیں ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. اپنے گھر میں جو کتنا سامان اگر پھیلا ہوا ہے، کچھ چیزیں بکھری ہیں، ان کو سمیٹ دیں گے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے کہ کوئی گر نہ جائے، کسی کے چوٹ نہ لگ جائے. اور اکثر اسی طرح گھروں میں ہوتا ہے کہ پھسل گئے، خیال نہیں کیا، دیکھا نہیں، پانی تھا، کوئی چیز پڑی ہوئی تھی تو گر جاتا ہے. پھر کتنی زیادہ مشکل گھر والوں کو اور سب کو اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا نیکی کا کام ہے جو کہ صدقہ لکھا جائے گا. پھر آج ایک دن اپنا حساب کریں کہ میں نے کیا آج اچھے کام کیے، اور اس کا حساب لگائیں، کیونکہ ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے. تو اس سے پہلے اپنا حساب ایک دن کا ہی کر کے دیکھیں. پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور وہ وہاں پر اس کا حساب لے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم سے آسان محاسبہ فرمانا. آمین ثم آمین. پھر آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا اعمال نامہ یا رزلٹ جو ہے، یا ہم کارنامہ زندگی جو ہے، وہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں. تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پاس ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ فیل ہو. تو پھر پاس ہونے کی تیاری تو کرتا ہے نا انسان. دنیا میں بھی جب پیپر دینے ہوتے ہیں سارے سال تیاری کرنی پڑتی ہے. تو وہاں ہمیں جب اللہ کی عدالت میں جانا ہے تو پورے زندگی تیاری کرنی ہے اور اس پیپر کو دینا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو تیاری کرے گا وہ پاس ہوگا اور اس کو اچھا رزلٹ ملے گا، اعمال نامہ اچھا ہوگا اس کا. تو پھر وہ کامیاب لوگوں میں اور جنت والوں میں شامل ہو جائے گا. اور جس نے کوشش نہیں کی، اپنا پورا سال، پوری زندگی کھیل تماشوں اور اس طرح کے غلط اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں گزار دیا، تو پھر وہ سوچ لے کہ وہ کہاں پر جائے گا. پورا نقشہ اور منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اچانک پکڑ لیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائی ہیں باتیں، ان سب کو ہمیں صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، اور کل کی تیاری ہمیں آج سے کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل بیٹھا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.